یہ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو ذرا میری رہنمائی فرما دیں۔ وعلیکم السلام صحیح آ رہی ہے۔ چلیں آپ سب اپنے اپنے مائک بند کر دیں تاکہ ہم اپنا لیکچر شروع کریں۔ جی تم صحیح آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ اپنے مائک بند کر دیں آپ سب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کل ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 تک پڑھ لیا تھا، اور آج اس سے اگلی آیت نمبر 7۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان فیکم رسول اللہ، کہ بے شک تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، لو یطیعکم، اگر وہ تمہارا کہا مانے، فی کثیر من الامر، بہت سے کاموں میں، لعنتم، تو تم تکلیف میں یا مشکل میں پڑ جاؤ، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، حبب الیکم، تمہیں محبوب کر دیا، یا تمہیں جو ہے تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا، الایمان، ایمان کو، وزینہ، اور اسے مزین کر دیا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم، اور تمہارے لیے ناپسند کر دیا، الکفر، کفر، والفسوق، اور گناہ، والعصیان، اور نافرمانی، اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت پانے والے ہیں، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کی طرف سے یہ فضل اور نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم یعنی خوب جاننے والا، حکیم اور کمال حکمت والا ہے۔ اگلی سورت اس میں فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، طائفتان، یہ طائفہ کا تثنیہ ہے، جنہوں نے پچھلے کورس میں آپ نے پڑھا تھا، طائفتن، وہ واحد، اس کی یہ تثنیہ، طائفتان، اور دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، اب آپس میں لڑ پڑیں، فاصلحوا بینہما، فاصلحوا، تو صلح کرا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، فَإِن بَغَتْ، پھر اگر زیادتی کرے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری، دوسرے پر، فقاتلوا، تو تم لڑو، التی تبغی، اس سے کہ جو زیادتی کرتا ہے، حتی تفیہ، یہاں تک کہ وہ رجوع کرے، الی امر اللہ، حکم الہی کی طرف، فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا، تو صلح کرا دو تم، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور تم انصاف کیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا دوست رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون، بے شک جو مومن ہیں، اخوہ، بھائی ہیں، فاصلحوا، پس صلح کرا دو، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم، لا یسخر، یہ اردو میں آپ مسخرہ سنا ہوگا آپ نے، مسخرہ، مذاق کرنے والا، تو اسی سے یہ، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم، ایک قوم یا ایک گروہ، من قوم، دوسری قوم کا یا دوسرے گروہ کا، عسا، ہو سکتا ہے کہ ان یکونوا، کہ وہ ہوں، خیرا منہم، ان سے بہتر، یعنی جو مذاق اڑانے والے ہیں اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ ممکن ہے یہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں،
ولا نساء من نساء، ولا نساء اور نہ ہی عورتیں، من نساء ولا نساء، ولا نساء اور نہ ہی عورتیں، من نساء عورتوں کا، یعنی نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسا ہو سکتا ہے کہ ان یکن خیرا منہن، کہ وہ بہتر ہوں ان سے، یعنی ولا نساء من نساء، یعنی عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، ولا تلمزوا اور نہ عیب لگاؤ، انفسکم باہم ایک دوسرے پر، ولا تنابزوا اور نہ پکارو، بالالقاب برے القاب سے، اور یعنی آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، بئس الاسم برا ہے نام، الفسوق گناہ، یعنی گناہ، الفسوق فاسق، فاسق کی جمع، فاسق جو ہوتا ہے وہ فسق سے فسوق، یعنی یہ فسوق فسق کی جمع ہے، اور جو فاسق ہونا یہ ایک برا نام ہے، بعد الایمان ایمان کے بعد، ومن لم یتب اور جو کوئی توبہ نہ کرے، یعنی جس نے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون تو وہی ظالم ہیں۔ تو یہیں تک سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 تک انشاءاللہ آج سبق مکمل کریں گے۔ تو پہلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھیں تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق انہیں تنبیہ کی کہ جو لوگ ایک تو آپ کو حجرات کے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں، تو ایسا شخص کہ جو یہ کام کرے تو وہ جاہل ہے، اور اسی طریقے سے جو آج جو یعنی کسی فاسق کی خبر کے اوپر وہ یقین کرے تو وہ بھی فاسق ہے، یعنی ایک فاسق کے اوپر ایک فاسق آتا ہے، وہ آپ کو خبر دیتا ہے تو آپ اس کی خبر پر یقین کرتے ہیں، تو وہ یقین کرنے والا اس کی، یعنی جو اس کی بات پر وہ فاسق کو اس نے آ کر جو خبر دی، جو بات کی، تو اس کی خبر پر یقین کرنا وہ بھی درست عمل نہیں ہے، وہ جاہل ہے انسان کے ایک فاسق کی خبر کے اوپر یقین کر لے۔ تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجرات کے باہر سے آوازیں دینا جہالت ہے، اور اسی طرح کسی فاسق کی خبر پر یقین کرنا جہالت ہے، تو ایسے ہی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اندر موجود ہوں تو ان کی موجودگی کے اندر اپنی کسی بات کو اہمیت دینا، یا اپنی کسی رائے کو منوانا، یا اپنے کسی مسئلے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت سے اس کو نظر انداز کر کے آپ کی شریعت کو اپنی بات کو اونچا کرنا، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو ان کی موجودگی کے اندر سب پر واجب ہے، لازم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور بھی کہ جیسے آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن کتب احادیث وہ دنیا میں موجود ہیں، آپ کی حدیثیں موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں، تو جب آپ کے احکام، آپ کے فرامین، آپ کی احادیث موجود ہیں، تو ان حدیثوں کی موجودگی کے اندر بھی اپنی رائے کو فوقیت دینا یا اپنی فقہ کو ترجیح دینا یہ بھی جہالت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج خود تو موجود نہیں، لیکن آپ کے فرامین موجود ہیں، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ یہ فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بہت سی باتوں میں تمہاری بات کو مان لیں، لعنتم تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اور جو دین نازل فرمایا ہے، اللہ کے دین کی موجودگی میں، اللہ کے احکام کی موجودگی میں، اللہ کی شریعت کی موجودگی میں
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لوگوں کی بات کو مان لیں گے اور جو آپ کی خواہشات ہیں اس کو تسلیم کر لیں گے تو اس کا وبال تمہیں لوگوں کے اوپر پڑے گا، کیونکہ انسان جو فیصلے کرتا ہے وہ آنے والے حالات، واقعات، معاملات سے باخبر نہیں ہوتا، لیکن اللہ چونکہ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز اس کے بندوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان اپنے لیے جو بھی فیصلے کرے گا وہ یقیناً غلط ہی کرے گا، تو جو فیصلے اللہ کرے گا، اللہ کے فیصلوں سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان یہ کوشش مت کریں کہ وہ اللہ کی شریعت کو اپنے تابع کر لیں، بلکہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے تابع کرے، اسی میں خیر ہے۔ اور جب انسان اللہ کی شریعت کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی سے نکالتا ہے تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج جیسے ہمارے اس ملک کا نام پاکستان، اور یہ لیا بھی گیا تھا، کلمہ طیبہ کے نام پر لیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن ہم نے اس ملک کو لینے کے بعد جس وعدے پر لیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ہم نے تمام معاملات میں، تمام اداروں سے اللہ کے حکم اور اللہ کی شریعت کو پیچھے کر کے آج ہم اپنی جو سوچ اور فکر ہے، اپنا جو نظام ہے، اسی کو رائج کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کا آج رزلٹ پھر آج ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے، تو مشقت میں پڑے ہوئے ہیں ہم سب۔ تو انسان وہی خیر پا سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے، عزتیں پا سکتا ہے کہ جو آسمان سے اتری ہوئی شریعت کی اتباع کرے، اسی کی اطاعت کرے۔ دیکھیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین لوگوں کو سکھایا تو جیسے جیسے مسلمان ان کی تعداد بڑھتی گئی اور اسلامی حکومتیں قائم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ اسلام کا جو ہے رقبہ دور دور تک مسلم حکومت کا پھیل گیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور جب آیا تو اس دور تک تقریباً اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب تھا اور لوگ شریعت کے پابند تھے اور اللہ کے حکم کے پابند تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق معاملہ چل رہے تھے۔ تو صورتحال اس زمین پر یہ بن چکی تھی کہ پوری روئے زمین کے اوپر امن ہی امن تھا، اور اتنی خوشحالی تھی اور اتنے حالات لوگوں کے بہترین تھے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ دینا ہوتی تو وہ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، کیونکہ ہر بندہ ہی اس اہل تھا کہ وہ زکوٰۃ دے، نہ کہ زکوٰۃ لے۔ تو اتنی خیر و برکت ہوئی، اور اللہ نے قرآن حکیم میں جیسے فرمایا بھی نا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ اگر یہ دنیا والے اپنے ایمان کو درست کر لیں اور اللہ کا ڈر اپنے آپ میں پیدا کر لیں تو اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے لوگوں کے اوپر کھول دے، لیکن انسانوں نے اس چیز کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق معاملات اپنے سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے، تو پوری دنیا کا امن اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے، پوری دنیا کے اوپر ایک خوف کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ تو خیر، گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اگر آپ یہ کریں کہ رسول کو بھی اپنی راہ پر چلا لیں تو یقیناً آپ جس راہ پر چل رہے ہیں، یعنی انسان جس راہ پر چل رہے ہیں، اور انسان جو چاہتے ہیں اور انسان کے جو فیصلے ہوں گے وہ یقیناً اس کو آنے والے وقت کی اور غیب کی خبریں نہیں ہیں، وہ غلط فیصلے کریں گے، اس کے نتیجے میں تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا، اس کی اتباع کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اب اللہ نے اپنے عظیم احسان کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ صورتحال پیدا ہونے کی بجائے کہ تم لوگ میرے رسول کو اپنی راہ پر اپنی باتوں میں لگا لیتے اور اپنے راستے پر چلا لیتے، اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ اس نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر جو اس کی محبت پیدا کر دی، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر دیا، اور تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت جو تھی وہ اللہ نے جو ہے وہ ڈال دی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔
اور تمہیں ناپسندیدہ کر دیا تمہارے نزدیک اللہ نے کفر کو اور گناہ کے کاموں کو اور نافرمانی کے کاموں کو. یعنی جب آپ کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہو گیا اور آپ کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا ہو گئی تو اس کا پھر دوسرا یقینی نتیجہ یہ پیدا ہوا کہ آپ کے دلوں کے اندر کفر وہ بھی آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو گیا اور فسوق جو گناہ کے کام ہیں وہ بھی آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو گئے، والعصیان اور نافرمانی بھی جو ہے وہ بھی آپ کے ہاں آپ لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہو گئی. تو یہ اللہ کی آپ کے اوپر نعمت اور اللہ کے آپ کے اوپر بہت بڑا یہ احسان کہ اس کے نتیجے کے اندر یعنی ایمان کی مضبوطی، ایمان کے ساتھ محبت اور پھر اس کے ساتھ ہی دل کے اندر ان تمام برائیوں کے لیے نفرت اور کراہت وہ پیدا ہو گئی. اور یہ سارا احسان، یہ عظیم نعمت یہ اللہ رب العزت نے اپنے ان خاص بندوں پر کی کہ جنہوں نے رسول کو یا اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو اپنے تابع کرنے کی بجائے وہ خود اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو گئے. تو پھر اللہ نے بھی ان کے اوپر یہ عظیم احسان کر دیا کہ یہ ایمان بھی ان کو سب سے زیادہ محبوب ہو گیا اور گناہوں کے کاموں سے شدید نفرت اور بیزاری تھی. اور یہ صفت جو ہے اصل میں جیسے کہ آگے فرمایا آیت میں اولئک هم الراشدون کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے. تو یہ صفت کن میں پیدا ہوئی تھی؟ دراصل یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جو آپ کی تعلیمات تھی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، ان کو حکم دیتے تھے، صحابہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اطاعت کریں گے. کیا خواتین، کیا مرد، کیا بچے، جو حکم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تک پہنچتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ جی ہم اس کو کل دیکھیں گے، آنے والے ہفتے دیکھیں گے، مہینے تک دیکھیں گے، ابھی ہمارے خاندان والے سے جو ہیں وہ چڑھیں گے، وہ نہیں مانیں گے. نہیں، یہ نہیں ہوتا تھا. وہ فوری طور پر ادھر حکم رسول ہوتا اور ادھر وہ اپنی گردنوں کو جھکا دیتے. کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ جب پردے کا حکم آیا تو اب رات کے وقت میں جب عورتوں کو پتہ چلا کہ اللہ نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ عورتیں بغیر پردے کے باہر نہ نکلیں تو پوری رات وہ خواتین جو ہیں پوری رات جاگتی رہیں اور پوری رات جاگ کے ان خواتین نے اپنے کپڑوں کے ٹکڑے ڈھونڈ کے ان کی سلائی کر کے اپنی لمبی چادریں سیں انہوں نے، کیونکہ اس وقت کپڑے کی تو بڑی قلت ہوتی تھی. تو کوئی کسی جگہ سے کپڑا لے رہی ہے، کوئی کسی جگہ سے کپڑا لے رہی ہے، اس کی سلائیاں کی جا رہی ہیں اور رات بھر کے اندر اپنے پردے اور اپنے جناب لمبی چادریں جو ہیں ان کی سلائی کی. انہوں نے جب اگلا دن چڑھا تو اگلے دن میں وہ اپنے گھر سے اس حالت پہ باہر نکلی تھی کہ ان میں سے کوئی عورت بھی بے پرد نہیں تھی بلکہ پردے کی حالت میں تھی. ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں نکلے تو خواتین بازار کے درمیان میں چل رہی تھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان خواتین سے کہو کہ سائڈ پر ہو کر چلا کریں. اس کے بعد آتا ہے کہ خواتین جب یہ حکم اللہ کے رسول نے دیا تو وہ دیواروں کے ساتھ چپک کر چلا کرتی تھی اور بازار کے درمیان میں نہیں چلا کرتی تھی. سمعنا و اطعنا، اللہ کے رسول کی بات کو سنا اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیا. ایسے مرد حضرات ہیں، بہت سی خامیاں کوتاہیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم پڑھ کے سنا دیتے اور صحابہ کرام فوری طور پر اس پر عمل پیرا ہو جاتے. جیسے کہ شراب پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بلکہ آپ کی بعثت کے بعد بھی ایک طویل عرصہ لوگ ابھی شراب پیتے تھے کیونکہ شراب کی بھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. تو شراب ان کی رگوں میں رچ بس گئی ہوئی تھی، بچپن سے پیتے چلے آ رہے تھے. اس شراب کا چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن اللہ نے اس کی حرمت نازل کر دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ ابھی لوگوں کو بتا دو کہ وہ اب شراب جو ہے یہ حرام ہو چکی. اور اللہ نے وہ قرآن کے اندر شراب کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور تم باز آتے ہو اس چیز سے کہ جس سے میں تمہارا اللہ تمہارا رب تمہیں منع کرتا ہوں. تو یہ آیت پڑھ کے جب صحابہ کو سنائی گئی تو صحابہ نے کہا انتہینا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم باز آ گئے، ہم نے چھوڑ دی جس چیز سے ہمیں اللہ نے روک دیا
اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا اس چیز کے اب ہم قریب بھی نہیں جائیں گے۔ ایسے ایک صحابی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آیا، سونے کی اس نے انگوٹھی پہن رکھی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس نے اسی وقت جو ہے، بلکہ آپ نے کہا یہ تو آنکھ کا انگارہ ہے، تو اس صحابی نے اس وقت وہ سونے کی انگوٹھی اتار کے مسجد نبوی کے اندر پھینک دی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوری عمل کر کے اس صحابی نے دکھا دیا، اللہ کے رسول وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ساتھیوں نے کہا بھی تم نے اس کو پھینک دیا، اٹھا لو، گھر والوں کو دے دینا کہ گھر کے افراد، وہ خواتین گھر کی، وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گی۔ تو صحابی کہتا نہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کو پھینک دیا، اب میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تو وہ انگوٹھی مسجد نبوی میں پڑی مسجد نبوی کی مٹی اس کو کھا گئی، لیکن کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایسی وہ قدسی ہستیاں تیار ہوئیں، تو انہی کی پھر تعریف اللہ نے کی کہ اولئک هم الراشدون، کہ یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور دوسری طرف میری بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، ہم ہیں کہ ہم اللہ کے احکام کو سنتے بھی ہیں، قرآنی آیات بھی سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سنتے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مت نہیں ہوتے۔ اور اس کو بھائی مائک بند کریں، یہ کسی کا مائک چل رہا ہے، کوئی بچہ بول رہا ہے، مائک بند کریں، اپنے مائک دیکھیں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج اس دور کے اندر کسی کو ہم پرانی آیات پڑھ کے سنائیں، حدیثیں پڑھ کر سنائیں کہ ابھی یہ اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو یہ جو برائیاں ہیں اور جو نافرمانیاں ہیں ان کو چھوڑ دیں، لیکن ہم چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان کی محبت موجود نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان کی محبت ہمارے اندر موجود ہو تو یہ کفر اور یہ فسوق اور یہ عصیان، یہ سارے گناہ اور یہ برائیاں ہمارے دلوں سے نکل جائیں۔ اور جو آج بھی اس دور کے اندر جس کے دل کے اندر ایمان کی محبت ہے اور ایمان مضبوط ہے، اور وہ گناہوں سے، کفر سے، فسوق اور عصیان سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو وہ شخص بھی راشدون کے اندر ہے انشاءاللہ۔ تو فرمایا فضل من اللہ و نعمہ، یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ اللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ جو ہیں وہ آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے تو ان کی آپس میں صلح کروا دو۔ پہلی بات تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ جائز نہیں، مسلمانوں کو لڑائیوں سے، فساد سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کو ان کی لڑائی کو دیکھ کے اس کا جو ہے تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، اور جلتی کے اوپر تیلی کا کام نہیں کرنا چاہیے، تیل کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ کہ ہمارے جیسے آج اس معاشرے کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے درمیان اگر کہیں کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، تو لوگوں کے درمیان آ کے ان کی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان کی صلح کروا دیں۔ لوگ بلکہ تیل کا کام کرتے ہیں، جلتی ہوئی آگ کے اوپر تیل کا کام کیا جاتا ہے، اور اوپر سے جناب جو ہے تماشا دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے یہ کام، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو مومن مسلمان آپس میں لڑے نا، اور اگر ایسا کوئی معاملہ مومنوں کا مسلمانوں کا ہو جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان آئیں اور مومنوں کو، مسلمانوں کو ان کی لڑائی کو ختم کروا کے ان کی صلح کروائیں۔ اور اگر آپ صلح کرواتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر آپ صلح کروا رہے ہیں لیکن ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ صلح کرنے کی بجائے اور جو ہے وہ بات ماننے کی بجائے لڑائی کے اوپر ہی اترا ہوا ہے، وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ بغاوت پر اترا ہوا ہے، وہ زیادتی پر اترا ہوا ہے، تو پھر ایسے ظالم کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر حکم دیا کہ اگر یہ اللہ کے حکم کی طرف نہیں آتے اور اللہ کی بات کو نہیں مانتے اور یہ آپس میں صلح کی بجائے زیادتی پر اترے ہوئے ہیں، تو پھر وہ شخص کے جو ان کے درمیان صلح کروانے والا، جیسے کوئی مثلا عدالت ہوتی ہے یا جیسے کوئی درمیان میں وڈیرا کوئی بڑا ہوتا ہے کہ جو ان کی آپس میں صلح کروانا چاہے، تو اگر وہ بات نہیں مان رہے تو پھر اس کو اجازت ہے، حکومت کو اجازت ہے، حکومتی نمائندوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ
کہ وہ پھر ان زیادتی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں اور ان کو وہ سزا دیں اور ان سے وہ لڑیں اور وہ جو ان کی سزا بنتی ہے وہ ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یہ مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں کے درمیان جو زیادتی کرنے والے ہیں ان زیادتی کرنے والوں کے خلاف پھر تم جو ہو ان کے خلاف لڑائی کرو، اور پھر اگر ان کو یہ بات سمجھ آ جائے اور وہ اس بات پہ تیار ہو جائیں کہ وہ سلوک کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر تم کیا کرو، تو ان کے درمیان فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں اور اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں اور وہ بغاوت چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے درمیان جو صلح ہوگی اس کے اندر عدل اور انصاف کا معاملہ جو ہے اس کو ضرور آپ نے جو ہے مد نظر رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا صلح کراتے وقت اگر کسی ایک گروہ کے ساتھ آپ کی کوئی ہمدردی ہے، کوئی اچھا تعلق ہے، اور دوسرے گروہ کے خلاف آپ کے دل میں اگر کوئی تھوڑا بہت حسد، بغض، یا ان کے خلاف کوئی آپ کے دل میں کسی وجہ سے کوئی جو ہے آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اس وجہ سے آپ ان کے درمیان انصاف اور عدل سے کام نہ لیں۔ نہیں، جیسی بھی صورتحال ہے کسی کے بارے میں آپ کو عدل سے کام لینا ہے اور انصاف سے کام لینا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ تو یہ چیز یعنی اسلامی تعلیمات کے اندر ہمیں یہ سکھائی گئی ہے اور پڑھائی گئی ہے کہ پہلی بات تو لڑنا نہیں، لڑ پڑے تو سلو کروائیں، اور سلو کے بعد یا کوئی سلو کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ زیادتی کرتا ہے تو تم بھی پھر اس کے ساتھ لڑو، اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ تم تماشے مت دیکھو بلکہ ان کی آپس میں غلط فہمیوں کو دور کروانے کی کوشش کرو، اور دونوں گروہوں کی صلح کروانے کے لیے جو بھی جتنا بھی اس کا آپ کا اس کے اوپر زور لگ سکتا ہے، زور لگا سکتے ہیں، وہ زور لگا کے ان کے درمیان میں صلح کروا دی جائے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، آج حالات تو یہ بن چکے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی لڑائی ہو تو لوگ اس لڑائی کو ختم کروانے کی بجائے تماشا دیکھتے ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں۔ اور ابھی یہ چند دن پہلے رائے کے اندر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جو ایک صرف 30 روپے کی خاطر جو ہے وہ لڑائی ہوئی، 30 روپے کی خاطر، اور 30 روپے کی خاطر جو ہے وہ دو نوجوانوں کا کس بے دردی کے ساتھ وہ قتل کیا گیا، اور وہاں پر موجود جتنی عوام ہے 300 کے قریب لوگ وہاں پر موجود تھے، تو کسی نے یہ نہیں کیا کہ وہ آگے بڑھ کے اس لڑائی کو ختم کروا دیں اور ان دو نوجوانوں کو بچوا لیں، لیکن نہیں، بچانے کی بجائے لوگ وہاں کھڑے تماشا دیکھتے رہے اور وہ دو قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں، اور اس کی باقاعدہ ویڈیوز بنا کر فیس بک پر اور یوٹیوب پر، ٹک ٹاک کے اوپر چڑھا کر ویوز بنائے گئے اور کمائیاں کی گئیں۔ آج یہ بے حسی کا دور آ چکا، تماشا دیکھتے ہیں اور لوگوں کے اندر لڑائیوں کو بھڑکاتے ہیں، نہ کہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیم وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مومنوں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری روئے زمین پر بسنے والے تمام کلمہ گو جو ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا۔ سب آپس میں بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ایک کلمہ کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ کوئی گورا ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی کیسا بھی اس کا جو ہے اس کی زبان ہے، یا کیسی اس کی رنگت ہے، اور کیسی بھی اس کی وہ قومیت ہے، ان تمام چیزوں کو پیچھے کرتے ہوئے ایک کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آپس میں بھائی قرار دے دیا، اور فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح اور آپس میں مودت اور آپس کے اندر حسن اخلاق اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح اور صفائی کے ساتھ اپنی جو ہے ان زندگیوں کو گزارو، اور جہاں کہیں بھی مومنین کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہے تو ان کی آپس میں صلح کرا دو۔ اور جہاں ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ اگر ناراض رہتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالی ان کی کسی عبادت اور دعا کو قبول نہیں کرتا،
ایسے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرک کے اور جو لوگ آپس میں تعلقات منقطع کیے ہوئے ہیں ان کے اعمال کو چھوڑ کے باقی لوگوں کے اعمال کو پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور یہ دو قسم کے لوگ، ایک جو مشرک ہیں ان کے، اور دوسرے جنہوں نے آپس میں اپنے تعلقات منقطع کیے ہوئے ہیں ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے کوئی مسلمان بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے اگر کبھی ناراضگی ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، تو آپس کی اس لڑائی میں 3 دن سے زیادہ اپنے تعلقات کو منقطع نہ رکھیں، بلکہ اپنے آپ کو، اپنی انا کو مار کے، اپنی ضد کو ختم کر کے، اپنی ہر دھرمی کو چھوڑ کے انسان جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی بہن سے صلح کر لے، اور جو صلح کرنے کے اندر پہل کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے پہلی بات تو لڑائیوں سے بچنا، اور اگر ہو جائے تو آپس میں صلح کرنا، اور اگر وہ آپس میں صلح نہ کرتا ہو تو دوسرے جو بڑے ہیں وہ ان کی آپس میں صلح کروائے۔ یہ مومنوں کے لیے ایک جو ہے اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بندی کے ساتھ نہیں رہتے اور آپس میں صلح اور صفائی کے ساتھ نہیں رہتے تو پھر ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور اگر تم ڈرو گے تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے تمہارے لیے ہوگی، اور اگر تم ڈرتے نہیں اور آپس میں صلح وغیرہ نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العزت کا وہ معاملہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ پھر ایسے لوگوں کی عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اب اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوم، اس میں اگرچہ مرد و خواتین سب آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے پہلے قوم کا تذکرہ کیا، پھر نساء کا، عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا، اور حکم یہ دیا کہ کوئی بھی جو ہے کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اصل میں دیکھیں اس میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مزاح۔ مزاح یعنی ایسا مذاق کسی کے ساتھ کرنا کہ جو کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے، بلکہ دوسرا جو کسی کے ساتھ کو مذاق کیا جاتا ہے وہ بھی اس پر ہنستا ہے اور مسکرا دیتا ہے۔ لیکن دوسرا ہے ایسا مذاق کرنا کہ جس کی وجہ سے دوسرا شخص جو ہے یا دوسری خاتون جو ہے اس کی وجہ سے تکلیف محسوس کرے، تو اس ایسے مذاق سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ منع کر دیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے کوئی خاتون ہو۔ جائز نہیں ہے کسی مرد اور کسی خاتون کے لیے کہ وہ کسی دوسرے مرد یا کسی دوسری خاتون کا مذاق اس طرح اڑائے کہ جس سے دوسرے کی حد تک ہو، اس کی تضحیق، اس کی تذلیل ہو، اور وہ جو ہے اس کے اندر اس کے لیے اذیت کا معاملہ اور پریشانی کا معاملہ بنے۔ تو ایسے کام سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع کر دیا اور روک دیا، اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ ممکن ہے کہ جس کا یہ لوگ مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے ہیں اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ اس مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ یعنی ایک بندہ اصل میں دوسرے کا مذاق اڑاتا کب ہے؟ وہ اسی وقت اڑاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو، خود کو وہ بہت اچھا، بہت اعلیٰ اور بہت بہتر سمجھتا ہے، اور بڑا اپنے آپ کو جو ہے اپ ٹو ڈیٹ، اور بڑا جو ہے اپنے آپ کو بڑا اونچے مقام کا حامل سمجھتا ہے، اور دوسرا جو ہے جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر یہ ایک ہیچ، ایک نیچ اور ایک پست اور ایک ذلیل قسم کا انسان ہے، تو لہذا اس کو اپنے آپ سے کم درجے کا جو ہے وہ جانتے ہوئے ایک انسان جو ہے وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں تکبر ہے، اور یہ تکبر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو دوسروں کا اس طریقے سے مذاق اڑا کے دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں، دوسروں کی تضحیق کرتے ہیں، دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو یہ کام کرنے والا اصل میں تکبر کے اندر مبتلا ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو نیچا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ دوسروں کو نیچا سمجھنے والوں اور ان کو نیچا سمجھ کے مذاق اڑانے والوں، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، تم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک ممکن ہے یہ تم سے بہتر ہو۔
کیونکہ اللہ کے ہاں بہتر ہونے کا جو معیار ہے وہ تذکرہ اگلی آیت کے اندر انشاءاللہ، اگلی جو آیات آئیں گی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ نے وہ معیار بتایا ہے کہ کس معیار کے لوگ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والے اور اونچا مقام رکھنے والے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے کسی کا مذاق نہ اڑائے اور کسی کی تضحیک و تذلیل نہ کرے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ عیب نہ لگاؤ، یعنی کسی کے اندر کوئی برائیاں ڈھونڈنا، اور اگر کوئی برائی مل جائے تو اس برائی کو لے کر اس برائی کے متعلق تنقید کرنا، اس کو تنقید کر کے اذیت دینا، اور اپنے آپ کو بھول جانا کہ ممکن ہے کہ کیونکہ اس روئے زمین پر انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں کوئی انسان عیب سے پاک نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے۔ ممکن ہے جو عیب میرے اندر ہو وہ عیب آپ کے اندر نہ ہو، اور جو ممکن ہے آپ کے اندر عیب ہے وہ میرے اندر نہ ہو۔ تو ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی عیب کے اندر مبتلا ہے۔ تو دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے کی بجائے اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بعد ان پر تنقید کرنا اور ان کی جو ہے معاشرے کے اندر تشہیر کرنا اور ان کو جو ہے برا بھلا کہنا، یہ کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اگر آپ ہر عیب سے پاک ہیں تو دوسروں کے عیوب کو اچھالیں اور دوسروں کی برائیاں بیان کریں اور دوسروں کی برائیوں کے اوپر تنقید کریں۔ اگر آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور آپ یقیناً ہر عیب سے پاک نہیں ہیں تو پھر دوسروں پر عیب جوئی کرنے سے باز آ جائیے، یہ کام اللہ کو پسند نہیں۔ اگلا جو لفظ ہے، اگلا حکم وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے مت پکارو، برے القاب سے بھی ایک دوسرے کو مت پکارو۔ اب برے القاب کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو جناب ممکن ہے کہ کوئی ایسا نقص اس کے جسم کے اندر موجود ہو، جیسے بیچارے کی آنکھ تھوڑی ٹیڑھی ہے، یا کسی کا اس کی کوئی بازو کے اندر نقص ہے، کسی کے چلنے کے اندر نقص ہے، کسی کے اٹھنے بیٹھنے کے اندر کوئی قدرتی طور پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کے لیے جو ایک نقص کے طور پر اس کے وجود میں موجود ہے، اور ایسے کسی کا رنگ وہ بہت کالا ہے۔ تو اس قسم کی بعض چیزیں، جیسے بعض لوگوں میں لوگ دیکھنے کے بعد ان کو پھر انہیں ناموں سے پکار کے ان کو اذیت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوے لنگڑیا، اوے انیا، اوے کبیا، اوے ڈھنگیا، یہ اس قسم کے بےہودہ انداز کے ساتھ ان کی تذلیل کر کے اور ان کی تضحیک اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اور ان کو برے لفظوں سے پکارتے ہوئے جو بلایا جاتا ہے، اس سے اللہ رب العزت منع فرما رہا ہے کہ لوگوں ایک دوسرے کو اس طرح برے القاب سے مت پکارو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، کیونکہ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو ہے انسان جو کسی کو اس قسم کے رویے دکھائے گا، یعنی جو کسی کے مذاق اڑائے گا یا جو کسی کی عیب گوئی کرے گا اور یا کوئی کسی کو برے ناموں سے پکارے گا، تو ایسا بندہ جو ہے وہ فاسق ہے۔ یعنی وہ ایمان لانے کے بعد کیا فاسق کہلانا پسند کرے گا؟ یقیناً وہ بندہ فاسق کہلانا پسند نہیں کرے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو اس میں نا فسوق یعنی فاسق ہونا ایمان لانے کے بعد یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے، یہ بہت برا نام ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، سنیے اور غور سے سنیے، کہ جو کوئی کسی قوم کا مذاق اڑائے گا، کسی دوسرے مرد و خواتین کا مذاق اڑائے گا، یا کسی کی عیب گوئی کرے گا، یا کسی کو برے القاب سے پکارے گا، تو ایسا انسان وہ فاسق ہے۔ اور جب انسان ایمان لانے کے بعد فاسق کہلائے گا تو یہ فاسق کہلانا ایک بہت برا نام ہے۔ اور آگے فرما دیا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس کسی نے اپنے ان برے کاموں سے توبہ نہ کی تو پھر جان لو کہ ایسے لوگ ظالم ہیں، یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ معاملہ جو ہے کوئی اتنا ہلکا نہیں ہے کہ جتنا ہلکا ہمارے معاشرے کے اندر لے کے
یہ کام آج کیے جاتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جن چیزوں سے رب کائنات نے منع کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ بچاؤ الا ماشاء اللہ، وغیرہ میں بھی آئی ڈونٹ نو، جو ایک صورتحال معاشرے کی ہم دیکھ رہے ہیں 90% مور دین 90% لوگوں کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ضرور موجود ہے کہ ہم یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ایسے عمل کرنے والے کو دو چیزیں یہاں اس کے بارے میں فرما دی، ایک کہ وہ فاسق ہے اور دوسرا وہ ظالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ چھوڑا تو سمجھ لو کہ پھر تم ظالم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ان بری صفات سے ہمیں نجات دے اور اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ یہ سورۃ الحجرات واللہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کے اندر یہ معاشرتی اصلاح اور معاشرتی خرابیاں اور اخلاقیات کے معاملے میں جو ہمارے اندر خامیاں ہیں اس کی اصلاح کے لیے یہ بہت پیارا مضمون قرآن حکیم کی اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں پڑھنے اور سننے کو الحمدللہ ملتا ہے۔ تو اس میں ابھی مزید اور بھی چیزیں جو اگلی 2 آیات کے اندر ہیں وہ بھی انشاءاللہ، بلکہ اس سے اگلی آیات کے اندر بھی، تو وہ اگلے ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ تو یہ جتنا بیان ہوا ہے اس کو اچھی طرح یاد کیجئے، اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، اور میں ایک بار پھر یہ بات عرض کروں گا، اللہ کا واسطہ اپنے آپ میں اب تبدیلیاں لے کر آئیں۔ تبدیلی کیا لے کر آئیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کان سے سنا، اوہ جی درس ہوا جی، واہ جی واہ بہت اچھا درس ہو گیا۔ اب وہ بہت اچھا درس کیا کرے گا اگر آپ کا اس بہت اچھے درس کے اوپر عمل نہیں ہے؟ تو میری یہی گزارش ہوتی ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں جو آپ کو درس دے رہا ہوں مجھے چاہیے اس کو پڑھنے کے بعد میں ڈھونڈوں اس کے اندر کہ میرے اندر ان میں سے کوئی خامی تو پائی نہیں جاتی، اور پھر ایسے جو سننے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں ان خامیوں کو ڈھونڈیں، اور ڈھونڈنے کے بعد اگر جو خامی ہمیں اپنے آپ میں ملے تو اس خامی کو چھوڑ دیں، اس سے توبہ کریں، اس سے دور ہو جائیں، اور اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کریں، اللہ جو پیچھے ہو گیا اس کی ہمیں معافی دے دے، اور آنے والے وقت میں اے ہمارے مولا ہمیں ان غلطیوں سے اور ان کوتاہیوں سے اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا تو ہمیں بچا لے۔ تو یہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ضرور کوشش کرے اور اپنی اصلاح کرے، اور تاکہ ان دروس کا جو ہے وہ فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اے اللہ جو میں سناؤں اس پر سب سے پہلے تو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی سننے کے بعد ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں آخر میں ایک اور بات کہ چونکہ آج دوسرا دن تھا، اب نیکسٹ ویک ہماری یہ کلاس ہوگی، آپ نے اس پورے ویک میں اتنا جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے ترجمہ کو آپ سب نے یاد کرنا ہے۔ میں کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے پہلے سبق سنوں اور پھر ہم آگے چلیں۔ تو گزارش ہے اتنا سبق جو ہم نے پڑھ لیا آپ نے اس سبق کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں اصطلاحات، اس پر کل بات ہوئی تو ایک سوال بھی گروپ کے اندر آیا تھا کہ یہ اصطلاحات سے کیا مراد ہے، اصطلاحات کا کیا معنی ہے۔ دیکھیں عربی میں کسی بھی لفظ یا جملے کا ترجمہ کرنے کے لیے وہ لفظ کی ساخت، اس کی ترتیب وغیرہ، اس کے اعراب سے مراد یہی زیر زبر پیش اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر نا وہ عربی کے اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، زیر زبر کی تبدیلی سے معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور اسی طرح لفظوں میں بعض اوقات بعض لفظوں کی کمی بیشی کرنے سے بھی اس کے معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے یہ جیسے آپ انگلش میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ٹرمنالوجی جیسے ہوتی ہے نا، یہ اصطلاحات کو انگلش میں اسی نام سے کہا جاتا ہے، تو وہ اس کو عربی میں یعنی ان لفظوں کو سمجھنے کے لیے
اس کا معنی اور ترجمہ کرنے کے لیے وہ جو حرکات اور اسی طریقے سے اس کے اندر کچھ بعض خصوصیات جو استعمال ہوتی ہیں اس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ جو چیزیں ہیں انہیں اصطلاحات کا نام دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے لفظوں میں جو چیزیں استعمال ہوں گی، جو ٹرمینالوجی اس میں جو یوز ہوگی، یہ اصطلاحات ہیں۔ تو اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو میں بار بار آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے لیے پھر میں نے یہ اصطلاحات کی تقریباً 12-13 قسمیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور یہ بہت ضروری ہے ان کو پڑھنا اور ان کو یاد رکھنا ہے آپ نے، کہ جیسے حرکہ، زبر زیر پیش متحرک، حرکت والے حرف کو کہتے ہیں، سکون کس کو کہتے ہیں، فتح کس کو کہتے ہیں، نصب کس کو کہتے ہیں، کسرہ یا جر کس کو کہتے ہیں، ضمہ یا رفع کس کو کہتے ہیں، تنوین کس کو کہتے ہیں، مفتوح، مقصور، مضموم، ساکن، مجزوم، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے علم میں ہوں، اور یہاں پر مثالیں دے کر بھی یہ ساری باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ زیر زبر پیش تو ہم اپنے اردو میں اسی طرح اس کو بولتے ہیں، لیکن عربی میں زیر زبر پیش کے لیے جو استعمال ہوتا ہے لفظ، زبر کے لیے وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فتح یا نصب، اور جو زیر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کسرہ یا جر، اور پیش کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ضمہ یا رفع، اور دو زبر دو پیش اور دو زیر، اس کے لیے تو اردو میں یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین جو ہوتی ہے اس کے اندر دو زبر دو زیر دو پیش، جب اس کا لفظ ہم پڑھتے ہیں تو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، نون کی آواز، یعنی کہ نون کی آواز پیدا ہونا جو ہے نا یہ اس طریقے سے اس کو جو ہے نا تنوین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ مفتوح حرف کس کو کہتے ہیں، مقصور حرف کس کو کہتے ہیں، مضموم حرف کس کو کہتے ہیں۔ مفتوح وہ حرف ہوتا ہے جس حرف کے اوپر زبر ہو، اور مقصور اس حرف کو کہتے ہیں کہ جس کے نیچے زیر ہو۔ ابھی جیسے 9 نمبر آپ دیکھیں، یہ جو صفحہ نمبر 11 اور اس کی 9 نمبر جو ہے، مفتوح وہ حرف جس پر زبر، یہ جیسے قطفن، قطف کا زبر کا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، تا زبر تی، اور فا کے اوپر دو پیش ہے، تو قطفن، کاف زبر کا، تا زبر تی، تو کاف زبر کا جو ہے، یہ جو زبر ہے، یہ کاف حرف جو ہے یہ مفتوح ہے، حرف کاف مفتوح ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ اس کے بعد تا، تو تا کے نیچے زیر ہے، تا کے نیچے زیر جو ہے یہ ایسا حرف ہے کہ زیر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم مقصور کہیں گے، کہ یہ حرف جو ہے یہ مقصور ہے۔ اس کے بعد آ گیا مضموم، جو آگے فا ہے، فا کے اوپر دو پیش ہے، ایک پیش یا دو پیش، یہ ضمہ ہے تو یہ تنوین بھی ہے، لیکن اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ پیش جس کے اوپر وہ ضمہ کی وجہ سے اس کو ہم مضموم کہیں گے کہ فا مضموم ہے۔ پھر وہ حرف جس کے اوپر جزم ہو، وہ حرف جس کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن یا مجزوم کہتے ہیں، جیسے وردن۔ اب وردن کے اندر آپ دیکھیں جو را حرف ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ حرف جزم ہونے کی وجہ سے یہ حرف ساکن ہے، مجزوم ہے۔ پھر آ گیا مشدد، تو مشدد اس حرف کو کہ جس حرف کے اوپر شد ڈالی گئی ہو، شد ہو، وہ حرف جو ہوتا ہے وہ مشدد ہوتا ہے، جیسے محمد، محمد میں آپ درمیان میں جو میم ہے اس کے اوپر دیکھ لیجئے کہ شد ڈلی ہوئی ہے، تو اس شد کی وجہ سے یہ حرف میم جو ہے یہ مشدد ہے۔ تو یہاں تک کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ اس کے بعد 4-5 چیزیں اور مزید آگے دیکھ لیجئے۔ 14 نمبر، تعریف کسی اسم نکرہ، اسم عام کو معرفہ، اسم خاص بنانا یا کسی اسم کا معرفہ ہونا، وہ تعریف کہلاتا ہے۔ پھر تنکیر، کسی اسم کو نکرہ بنانا یا کسی اسم کا نکرہ ہونا۔ پھر لام تعریف، کہ جس الف لام جو کسی اسم پر لگایا جاتا ہے وہ لام تعریف کہلاتا ہے۔ اور
اگلے 17 نمبر میں ہے معرف باللام، وہ اسم جسم پر لام تعریف داخل ہو، وہ معرف باللام کہلاتا ہے۔ اچھا اب اس کو سمجھیے، تعریف، تنکیر، لام تعریف، معرف باللام، یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائی ہیں۔ دیکھیں بہت سے اسم ایسے ہیں کہ جن کو آپ پڑھیں گے، خاص کر کہ جن کے اوپر تنوین ہو، جن کے اوپر تنوین ہو، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو ایسے اسم زیادہ طور پر یہ جو ہوتے ہیں یہ ناکرہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ تر یہ اسم ناکرہ ہوتے ہیں۔ بعض تنوین والے اسم معرفہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ فی الحال موسٹلی جتنے بھی اسم، موسٹلی میں کہہ رہا ہوں، سارے نہیں کہہ رہا، کہ جن اسماء کے اوپر آخر میں آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے، 2 زیر 2 زبر 2 پیش، تو وہ موسٹلی ایسے حرف، وہ ایسے جو جملے ہیں وہ ناکرہ ہے، وہ اسم ناکرہ ہے۔ اچھا، اور وہ اسم کہ جس اسم کے اوپر، جس اسم میں الف لام لگا ہو، تو ایسا اسم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، وہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا اسم، وہ تعریف اس کو کہتے ہیں، تعریف۔ اور جو اسم ناکرہ ہو اس کو تنکیر کہتے ہیں۔ پھر سمجھیے، ایسا اسم جس کے اوپر تنوین ہو اس اسم کو نکرہ یا تنکیر کہتے ہیں، وہ اسم تنکیر ہے، نکرہ۔ تعریف کسی اسم کہ جو معرفہ ہو، اسم معرفہ، اور وہ اسم معرفہ ایک اسم عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنایا جاتا ہے ال لگا کے۔ تو یہ اصل میں چیزیں آپ کو آگے چل کر سمجھ آئیں گے جب ہم ان کی پریکٹس کریں گے۔ ابھی صرف ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ یہ تو ہمارے ذہن میں نہیں بات بیٹھ رہی کہ تعریف تنکیر یہ کیا ہے۔ آگے لام تعریف جو کسی اسم پر لگایا جاتا ہے، الکتاب، تو الکتاب میں یہ جو ال لگایا گیا، اصل میں کتاب کتابن ہے، تنکیر ہے، نکرہ۔ جب اس کے اوپر ال لگ گیا تو اس ال کو لام تعریف، اس ال کو جو کتاب کے اوپر لگایا گیا اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ اور وہ اسم جس پر ال لگا دیا جائے وہ اسم خود بذات خود جو ہے وہ معرف باللام کہلاتا ہے، کہ جس پر الف لام کو داخل کیا گیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یقیناً تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہوگی جن کو پتہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں پھر یہ عرض کروں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جب ہم اس کی آگے چل کے ایکسرسائزز کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا، اور اس کو بہت آسان کرنے کی کوشش کروں گا میں انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا جو سبق تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو وہ آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں میسیجز کا انتظار کرتا رہتا ہوں، اور پھر جب سارے میسیج اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں اس کا جواب دیا کرتا ہوں۔ تو آج بھی کسی کا جو کوئی بھی سوال ہوگا وہ مجھ سے آپ لوگ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو جتنا بھی سبق ہم نے پڑھا وہ سارا سبق اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔